السلام علیکم دوستو، آپ لوگ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں گاڑی میں بیٹھ کر آخر کہاں جا رہا ہوں۔ تو چلے میں اب بتا ہی دیتا ہوں۔ آج میں نکل پڑا ہوں پاکستان کی خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک ناران کاغان ویلی کی سیر کے لیے۔ کافی عرصے سے یہاں آنے کا ارادہ تھا اور آخرکار 18 جولائی 2026 کو یہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس پورے ٹرپ کی ہر خوبصورت یاد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ صبح 9 بجے میرا آغاز ٹوپی ثوابی سے ہوا۔ موسم خوشگوار تھا اور دل میں ناران کی خوبصورت وادیوں کو دیکھنے کا بے حد جوش تھا۔ راستے میں سرسبز کھیت، خوبصورت دیہات، اونچے درخت اور دور دور تک پھیلے پہاڑ سفر کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ ایبٹ آباد کے قریب سفر کا ایک دلچسپ حصہ 2 خوبصورت ٹنل سے گزرنا تھا۔ ان جدید ٹنلز نے نہ صرف سفر کو آسان اور تیز بنا دیا ہے بلکہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک منفرد اور یادگار تجربہ بھی فراہم کیا۔ ٹنل سے باہر نکلتی ہی سامنے نظر آنے والے سرسبز پہاڑ، صاف فضا اور قدرتی مناظر دل کو خوش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ناران یا کاغان ویلی کی طرف جا رہے ہو تو ایبٹ آباد کی یہ ٹنلز یقیناً آپ کے سفر کا ایک یادگار حصہ بن جاتی ہیں۔ ان ٹنل سے تھوڑے سے فاصلے کے بعد ہم پہنچ گئے مانسیرا کے ٹول پلازے پر۔ مانسیرا اڈا پہنچنے سے پہلے آپ کو ایک اور ٹنل بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اس کی لمبائی باقی دونوں ٹنلز کے مقابلے میں تو کم ہے، لیکن ٹنل میں جانے کا مزہ اس کی لمبائی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ ٹنل کا مزہ اس کے انٹر اینڈ ایگزٹ ہونے پہ ہوتا ہے۔ اب میں تقریباً 11:15 یا 20 پہ مانسیرا تو پہنچ گیا، پر یہاں پہ ایک اور ٹویسٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرا دوست مجیب آ رہا تھا چکدرہ سے، جو کہ ثوابی سے تھوڑا دور ہے، اور اس کو گاڑی بھی نہیں مل رہی تھی، تو پہلے مردان آیا اور پھر مشکل سے پہنچ گیا مانسیرا 1 بجے۔ 2 گھنٹے انتظار کے بعد اس سے میری ملاقات ہوئی۔ ان 2 گھنٹوں کے بیچ میں نے کچھ نہ کچھ تو کھا لیا تھا، پر اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، تو اس نے بولا چلو کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے کھانا کھا لیا اور کھانا کے بعد ہم روانہ ہو گئے ناران کی طرف مانسیرا سے آگے بڑھتے ہی ناران کی طرف جانے والا راستہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا چلا گیا۔ سڑک کے دونوں جانب آسمان کو چھوتے ہوئے لمبے لمبے درخت، سرسبز پہاڑ اور ٹھنڈی ہوائیں ایسا محسوس کروا رہی تھی جیسے ہم قدرت کی گود میں داخل ہو چکے ہوں۔ ہر موڑ پر بدلتے ہوئے مناظر دل کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور کیمرہ ہر چند لمحوں بعد رکنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ یہی سے سیاحوں کی رونق بھی نمایاں نظر آنے لگی۔ کچھ لوگ ناران کی طرف جا رہے تھے، جبکہ کچھ اپنی خوبصورت یادیں سمیٹ کر واپس لوٹ رہے تھے۔ راستے میں بالاکوٹ کا خوبصورت علاقہ بھی آیا، جو دریا نہار کے کنارے آباد ایک دلکش شہر ہے۔ یہاں کی خوبصورت پارکس، ہوٹل، ریسٹورنٹس اور دریا کا دلکش منظر ہر آنے والی کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم بالاکوٹ کے مصروف بازار سے گزرے، جہاں دونوں طرف دکانوں کی قطاریں، مقامی لوگوں کی چہل پہل، سیاحوں کا رش اور مختلف گاڑیوں کی ہم دورب دیکھنے کو ملی۔ بازار میں ایک الگ ہی رونق تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شمالی علاقوں کی سیر کا موسم اپنے عروج پر ہے۔ بالاکوٹ بازار سے تقریباً 3 منٹ آگے بڑھنے پر کاغان کا بورڈ نظر آ جاتا ہے، جو اس خوبصورت وادی میں داخل ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے بعد پارس کا علاقہ آتا ہے، جہاں زیادہ تر مقامی گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ کچھ دیر کے لیے رک کر آرام کرتی ہے۔
تو ہم نے راستے میں اسٹے کیا 20-30 منٹ کا، اور اس کے بعد ہم جائیں گے ناران کی طرف۔ تقریباً گھنٹے کا فاصلہ تو ہے، تو بس راستے میں آپ کو سارے سینس دکھاتے ہیں اور پوری ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں کہ کیا کیا سین ہے اور کتنا واو اس نے اسٹائل بھی بنایا ہوا ہے، خرچہ کتنا ہوتا ہے، ٹائم کتنا لگتا ہے، سب کچھ بتائیں گے آپ کو۔ صحیح ہے۔ تو یہ تھا پارس کا علاقہ، جہاں سے ہم تقریباً 5 بجے نکل گئے ناران کے لیے۔ تقریباً 10 منٹ مزید سفر کرنے کے بعد سامنے 2 پل آتے ہیں، ان میں سے ایک پل گاڑیوں کو دریائے کنہار کے دوسری جانب لے جاتا ہے، جبکہ دوسرا پل کچھ فاصلے بعد دوبارہ اسی طرف واپس لے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حصے میں سیدھی سڑک کافی خراب ہوتی ہے، اس لیے چھوٹی گاڑیوں کی آسان اور محفوظ آمد و رفت کے لیے ٹریفک کو عارضی طور پر دریا کے دوسری جانب منتقل کیا جاتا ہے۔ ناران کے قریب ہم اپنے سفر کے ٹنل نمبر 4 اور آخری ٹنل پہ پہنچ گئے۔ اس ٹنل کے ایگزٹ میں نے کیپچرنگ کی ہے، لیکن میں نے روڈ سے نیچے والا حصہ کیپچر نہیں کیا، جہاں پہ ایک بہت بڑا دریا بہتا ہے اور بہت مزیدار سین ہے، لیکن میرے سے رہ گیا تھا۔ راستے میں آپ کو کئی خوبصورت آبشاریں دیکھنے کو ملیں گی، جہاں ہوٹل والوں نے سیاحوں کے لیے چارپائیاں لگائی رکھی ہوتی ہے تاکہ لوگ قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ان تمام آبشاروں میں کیوائی واٹر فال سب سے زیادہ مشہور اور دلکش ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے شوگران اور اس رفائے جانے والی سڑک الگ ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ بھی ہمارے پلان میں شامل تھی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس بار جانا ممکن نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ اگلی بار اس خوبصورت مقام کی سیر ضرور کریں گے۔ آخر کار ہمیں ویلکم ٹو ناران کا بورڈ نظر آیا اور چند لمحوں بعد ہی خوبصورت ناران بازار سامنے تھا۔ منزل پر پہنچ کر خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ یہ ہے ناران بازار، جہاں پہنچتی ہم نے ٹھنڈے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے گرم گرم چائنیز سوپ پیا، جس کا اس سرد موسم میں واقعی الگ ہی مزہ تھا۔ لمبے راستے کی وجہ سے کافی تھکن ہو چکی تھی، اس لیے پہنچتے ہی ہم نے ایک شٹر والا روم لے لیا۔ شروع میں اس کا کرایہ 2500 روپے بتایا گیا، لیکن بات چیت کے بعد 1300 روپے میں طے ہو گیا۔ کمرے میں 2 بیڈ اور ایک فرش پر میٹرس تھا، یعنی آرام سے 3 افراد قیام کر سکتے تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد بھوک بھی خوب لگ چکی تھی، اس لیے ہم ناران بازار میں کھانے نکل پڑے۔ ناران بازار بھی مری مال روڈ کی طرح ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ یہاں پہ میں ایک ڈرون ویڈیو بھی ایڈ کر دیتا ہوں۔ ناران بازار میں پاکستان کے کونے کونے کے ساتھ ساتھ بیرونی ملک سے بھی سیاح آتے ہیں۔ جب ہم گئے تو رش اس قدر تھا کہ چلنے کے لیے بھی جگہ مشکل سے مل رہی تھی۔ موسم نہایت خوشگوار تھا، اس لیے ہر طرف سیاحوں کی رونق، چہل پہل اور ایک زندہ دل ماحول دیکھنے کو مل رہا تھا۔ اچھا، اب اگر ٹوٹلی بات کروں تو میں صبح 7 بجے گھر سے نکلا تھا اور شام کو 7 بجے ناران بازار پہنچ گیا۔ یہ 12 گھنٹے میرا سفر ہوا اور تھکاوٹ بہت زیادہ تھی۔ اگر کرایہ کی بات کروں تو تقریباً لگ بھگ 2000 روپے میرے جو ہے کرایہ پہ لگے ناران بازار تک۔ اب لوگ مجھے یہاں پہ کھانا کھانے دیں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ بائے بائے۔